مومنین تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا تم لوگ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 11، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے۔ تمسخر مذاق اڑانا، دوسرے کی کسی چیز کو لے کر اس پر لطیفے بنانا، اس کی تضحیک کرنا، ہنسنے والی چیزیں بنا لینا، اور وہ بھرا پڑا ہے ہمارے درمیان۔ زبان کی بنیاد پر ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، رنگ کی بنیاد پر ہم مذاق اڑاتے ہیں، مسلک ایک کا یہ مسلک ہے، دوسرا ایک مسلک دوسرے مسلک کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ نے منع فرمایا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف دشمنی لے کر آتا ہے۔ اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہو، یعنی جو مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ، یہ جو تمسخر کا لفظ ہے نا، لا یسخر، یہ وہ کام ہے کہ جو انبیاء کے ساتھ لوگ کرتے تھے، انبیاء کا تمسخر کیا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے۔ استہزاء کرنا کن کی سنت ہے؟ تمسخر بنانا دوسری قوموں کا کس کی سنت ہے؟ مخالفین انبیاء کی۔ اور آج انبیاء کا تابع ہونے کا، آخری نبی کا تابع ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایک دوسرے پر ہر طریقے سے مذاق بناتے ہیں اور طنز کے جملے کستے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کرتا بڑے بھائی کا اور شلوار چھوٹے بھائی کی، وہ ہمارے مذاق بناتے ہیں، وہ شیعوں کے بارے میں لطیفے بناتے ہیں، ہم ان کے بارے میں لطیفے بناتے ہیں۔ اللہ کا عذاب ہے، اور دنیا میں ہماری حالت کیا ہوگی مسلمانوں کی، وہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ وہ بات جو پہلی کر دی تھی اس میں بھی عورتیں آ جاتی، لیکن واضح کیا۔ عورتوں میں تانے دینے کی اور عادت زیادہ ہوتی ہے، عیب اور کیڑے نکالنے کی نسبتاً۔ فرمایا نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ آج کل ہمارے کلچر میں بعض دفعہ حجاب، جو بے حجاب ہیں وہ حجاب والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا۔ جو کپڑے آہستہ آہستہ کم کرتی جا رہی ہیں وہ بڑی زبردست معاشرے زمانے کے ساتھ چل رہی ہیں، بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہیں، بہت پڑھی لکھی، اور جو بیچاری اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر اور حجاب میں رہتی ہیں وہ بیکورڈ ہیں، پس ماندہ ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈا کرو، عیب کی تلاش نہ کیا کرو ایک دوسرے کے، اور یعنی دوسروں کی ٹو میں رہنا، کوئی کمزوری اس کی میرے ہاتھ میں آ جائے پھر میں اسے بدلے لوں گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کفر کا کم ترین درجہ ایک یہ ہے کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب ڈھونڈے اور پھر اسے اپنے پاس محفوظ رکھے، اس لیے کہ کسی موقع پر اسے ذلیل کروں گا۔ یہ کفر کا چھوٹا ترین درجہ ہے۔ ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو، گندے گندے ناموں سے نہ پکارا کرو، یہ بھی عام ہے۔ ایمان لانے کے بعد برا نام لینا کتنا برا ہے۔ یہ اس کی بیس کیا تھی؟ عہد جہالت میں جن لوگوں نے کوئی برے کام کیے تھے، خرابیاں کی تھی اپنے زمانہ کفر میں، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو کچھ لوگ، چاہے منافقین تھے چاہے جو بھی تھے، مسلمان بھی غلطی سے ان کو پچھلے بات، تو بڑا نیک بنا پھر رہا، 900 چوہے کھا کے بلی آج پہ چلی، آج کل ایسی باتیں کرتے۔ کوئی کہہ دی میں اپنے دوستوں کو میں آج پہ جا رہا ہوں، تیرے 900 پورے ہو گئے، میرے ابھی 800 ہوئے، میرے پورے ہو گئے 900، میں بھی مذاق بناتے ہیں اللہ کے احکام کا۔ ویسے بڑے پکے مومن، لیبل لگاؤ، ان سے بڑا مومن ہی کوئی، میرے 900 پورے نہیں ہو، تیرے پورے ہو گئے تو چلا جائے، یعنی 900 چوہے پورے ہو تب بلی نے آج پہ جانا۔ پتہ نہیں کس بدبخت نے یہ محاورہ بھی بنایا تھا، اللہ کے ایک عظیم ترین حکم کو ایک مذاق والے اور مزاح والے محاورے میں لا کے رکھ دیا، اور بے دین لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے 900 پورے نہیں ہوئے، تیرے پورے ہو گئے تو چلا جائے۔ تو یہ اگر کوئی پہلے برا تھا بعد میں نیک ہو گیا، اب مجھے پتہ ہے میں نے تیرے سارے دیکھے ہوئے کام،
تو وہ جو بڑا نیک بنا پھر رہا ہے نا، یہ اللہ فرما رہا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنی بری بات ہے فسوق والا نام لینا ایمان کے بعد۔ تمہیں کیا پتہ، اس نے توبہ کر لی ہے، اور توبہ کے بعد خدا نے تو گارنٹی دی ہے میں نے معاف کر دیا۔ تو کون ہوتا ہے معاف نہ کرنے والا اور اس کو جتلانے والا؟ جس کو اللہ نے کہا میں معاف کر دوں توبہ کو، تم نے ان کا حساب لینا۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، ان کے محافظ بنا کے ٹھیکیدار بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا کہ تم نے گنوانا ان کو، تم نے کون سے گندے کام کی کون سے اچھے کام کیے۔ یہ ساری دشمنیاں اور نفرتیں اور دوریاں پیدا کرنے والی باتیں جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ ایمان لانے کے بعد برا نام لینا کتنا برا ہے، اور جو لوگ باز نہیں آتے وہی ظالم۔ اور یہاں لفظ ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ، جو توبہ نہ کرے، اگر ایسی حرکتیں کرتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے لوگوں کے، مذاق اڑاتا ہے دوسروں کے، اور القابات برے برے ناموں سے پکارتا ہے، جو توبہ نہ کرے وہ ظالم۔ آیت نمبر 12، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بدگمانیاں، ضرور کوئی بات ہو گئی، آج ان کے گھر میں نا بڑی خاموشی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو، آج اس کا منہ لٹکا ہوا تھا، پہلے بڑا ہی ہنستا ہنستا آتا تھا، آج منہ لٹکا ہوا، ضرور بیوی سے لڑ کے آیا، ضرور فلان ابا نے مارا، ضرور یہ بدگمانیاں، ضرور یہ کوئی گندا انسان ہے۔ بدگمانیاں، اللہ نے فرمایا بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان یقیناً گناہ ہے۔ اب یہاں پر اس کی وضاحت بھی تھوڑی میں کر دوں کہ جو وضاحت کرنے والوں نے فرمائی ہے وہ یہ کہ ذہن میں خیال آنا کسی کے بارے میں یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ سوچ انسان کے بعض اوقات خیال اور وسوسہ بس میں نہیں ہوتا، لہذا یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ کہ اس کی بنیاد پر اپنی اگلی روش اور پالیسی قرار دے دینا، اس کا اثر لینا، ہاں یہ گندا ہے، وہ آپ کو سلام کرے چل اپنے گمان پر بیس، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو عام طور پر افواہیں اڑتی ہیں معاشروں میں اور لوگوں کی آبرو ریزی ہوتی ہے، لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے افواہوں کی بنیاد پر، اور دڑا دڑ آج کل فارورڈ، پہلے تو چل کے جانا پڑتا دوسرے گھر میں بتانے کے لیے، اب بیٹھے بیٹھے ثواب لے رہے ہوتے ہیں، فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جس طرح نیکیاں جلدی اکٹھی ہوتی ہیں، گناہ بھی اسی طرح جلدی جلدی واٹس ایپ پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر غلط چیزوں کو فارورڈ کیا جا رہا ہے، غلط خبروں کو فارورڈ کر رہے ہیں، غلط احادیث کو فارورڈ کر رہے ہیں، جھوٹی باتیں بنا بنا کے لوگ ڈالتے ہیں اور لوگ بڑے طریقے سے ان کو فارورڈ کرتے ہیں۔ اور تجسس بھی نہ کیا کرو، ایک تو کوئی گمان آ جائے، گمان پر وہ کچھ نہیں کرنا، دوسرا یہ کہ تجسس بھی نہیں کرنا، پتہ تو کروں آج اس کا منہ کیوں لٹکا ہوا، تمہیں کیا؟ اگر مومن ہو تمہارا بھائی ہے، دعا کرو خدایا اگر کوئی اس کو دکھ ہے اس دکھ کو دور کر، یہ مومن ہے۔ پتہ کروں ہے کیا، سی آئی ڈی کا پتہ نہیں آئی ایس آئی کا ایجنٹ بن کے گھسے گا اس کے سارا چیک کرنے کے لیے۔ اور تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی بہت اطاعت ہوتی ہے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی نہ ہو، ویسے ہی کوئی مردہ ہو، آپ کے سامنے ایک انسان کو قتل کیا جائے اور کہا جائے اس کا گوشت تناول فرمائیے، وہ کراہت آئے گی۔ اور خدا نخواستہ کوئی آپ کے بھائی کو قتل کر کے اور کہے آپ اس کا گوشت کھاؤ، کیوں مردہ سے تعبیر کیا ہے؟ اس لیے کہ مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس کو تھپڑ مارو، اس کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو وہ چرا لو، جیسے آج کل کے مسلمان روڈ پہ دیکھیں ایکسیڈنٹ ہوا، پہلے ساری چیزیں خالی کرتے ہیں، باقی ذمہ داریاں بعد میں ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ خالی کر کے بھاگ جاتے ہیں تاکہ پکڑے نہ جائیں، چونکہ ہمیں کسی نے کہا کہ تم پہلے تھے، تم نے چرایا تو کام خراب ہو جائے گا، ایسا پہلے لوٹتے ہیں، کتنے کیسز ایسے پہلے لوٹتے ہیں اچھی طرح سے، پھر بھاگ جاتے ہیں، وہ بندہ زخمی چاہے پڑا پڑا مر جائے وہاں پر۔ یہ ہم بعض اوقات آج کل کے مسلمان ہیں، اور پھر ہم سارا دوش کس کو دیتے ہیں؟ امریکہ کو، کہ یہ ان کی سازش ہے، اس وجہ سے ہماری یہ حالت ہے۔ ہماری اپنی اخلاقیات دیکھیں، وہ کسی نے پوسٹ بنائی ہوئی تھی، مجھے یاد نہیں ہے، کہ خالص دودھ کی قیمت، خالص دودھ ہے مثلا اوپر نیچے ہو سکتے ہیں فگرز جو ہیں، لیکن بات سمجھیے گا، خالص دودھ 60 روپے،
پکی بات ہے خالص دودھ 80 روپے، پکی بات سے 20 روپے بڑھ گئے، ٹھیک ہے. اللہ کی قسم خالص دودھ 100 روپے. دودھ وہی ہے، صرف بیچ میں ڈگریز چینج ہو رہی ہیں، الفاظ. اس پر خالص دودھ کی کیٹیگریز بنتی. یہ ایک وہ بس کنایا ہے، اشارہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی کا تو دفاع کرنا ہوتا ہے، بھائی کو مرے ہوئے کا گوشت تھوڑی کھانا ہوتا ہے. پھر خود اللہ فرماتا ہے اس سے تو تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو. یعنی اللہ سے ڈرو، اس آیت میں جو باتیں ہیں بالخصوص بہت سارے گمان نہ کرو، تجسس نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، ڈرو. یقیناً اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے. سمجھو ہی نہ کہ اگر تم پچھتاؤ گے قبول نہیں کرے گی. اور اس میں خاص طور پہ غیبت والا دیکھیں حقوق العباد کا مسئلہ ہوتا ہے. تو کسی کی غیبت کی ہے، اس سے جا کے معافی مانگنا بڑی ہمت کی بات ہوتا ہے کہ میں نے تیرے پس پشت تیرے بارے میں باتیں کی ہیں اور میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں بتا سکوں. ظاہر ہے جب بندہ پس پشت ہوتا ہے تو پھر بڑے چھکے چوکے لگاتا ہے، کیونکہ لوگ سننے والوں کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، آڈینس کو. معذرت خواہی کرے اور کہے کہ مجھے معاف کر دے، اور اگلے کو بھی چاہیے کہ اگر وہ دل سے ندامت والا ہے تو مومن، ایک مومن دوسرے مومن کو معاف کر دے. اور جس کو پتہ ہو میں نے معافی مانگنی ہے، پھر وہ دوسری دفعہ اس کو ہے ہی نہیں کہ میں نے معافی مانگنی ہے، کیا کہتے ہیں، اور میں اس کے منہ پہ بھی کر دوں، منہ پہ کروں. اور یہ یاد رکھیے ایسا عیب، یہ غیبت سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو اس کو پتہ چلے تو اسے تکلیف ہو. کچھ کہتے ہیں میں منہ پہ کر لوں گا، کچھ کہتے ہیں یہ ہے اس میں عیب، اللہ کی قسم اسی سے تو منع کیا جا رہا ہے. اگر وہ عیب نہ ہو تو وہ غیبت سے بھی بڑی ڈگری ہے، بہتان، اس سے بھی بڑی ڈگری. اور اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. آیت نمبر 13، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. کل میں نے آپ کو اینڈ پر بتایا تھا نا کہ اس آیت کا انکار ہے، جو کہہ رہے جو امام حسین جو بیٹے دے رہے ہیں وہ اولاد آدم ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں قرآن مجید سے کیسے جہالت سے کھیلا جاتا ہے. راہب کو جو امام حسین بیٹے دے رہے ہیں وہ اولاد آدم ہے ہی نہیں، وہ آسمان سے اتریں گے، ٹھیک ہے نا. وہ پتہ نہیں آئیں گے کہاں سے، چونکہ آدم کی اولاد تو وہ نہیں ہوں گے. شرم بھی نہیں آتی، داد دی جاتی ہے اس بات پر. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ اے انسانوں، اس کا مطلب ہے جو آئیں گے وہ انسان بھی نہیں ہوں گے. اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. جتنے انسان ہیں، تمام انبیاء، اہل بیت اطہار، سب کے سب آدم و حوا کی اولاد اور بشر. البتہ درجات، ان کے درجات کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. ہم نے تمہیں ایک اسلام کی خوبصورتی دیکھی اور آج ہماری حالت دیکھی. خاندان کی بنا پر برتری، زبان کی بنیاد پر جھگڑے، رنگ کی بنا پر جھگڑے، سرزمین کی بنیاد پر جھگڑے کاٹ کے رکھ دیا انسانوں کو. ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لو، نہ کہ فخر کرو تو گھٹیا ہے میں بڑا اونچا ہوں، میرا بلڈ رائل بلڈ ہے، تیرا بلڈ پتہ نہیں کون سا بلڈ ہے. تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے پاس یقیناً وہ ہے جو زیادہ تقوی والا. ختم بات. میں نے کل بھی عرض کیا تھا قیامت کے دن کئی وہ لوگ جن کی دنیا میں حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، ان کو وہ مقام دے گا اللہ کہ لوگ رشک کریں گے. اور کتنے لوگ ہوں گے کہ جن کو جب نکلتے تھے گھروں سے اپنی پروٹوکولز کے ساتھ اور اپنے گارڈوں کے ساتھ اور اپنی گاڑیوں کے ساتھ اور اپنے پرائیویٹ جیٹس میں جب جاتے تو لوگ کہتے تھے یار اللہ نے اس کو کتنا دیا. جیسے قارون والوں نے کہا تھا قارون کو جتنا اللہ نے دیا کاش ہمیں دیا ہوتا. اور اس قیامت کے دن خداوند عالم ان کو ذلیل و رسوا کر رہا ہوگا. روندے جا رہے ہوں گے وہ اہل محشر کے قدموں کے نیچے. وہاں پہ کون سی چیز کام آئے گی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور ہم جس کو مولا کہتے ہیں امام المتقین، امام المتقین. تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک یقیناً وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. پرہیز وہی بچنا ہوتا ہے، تقوی والا. اللہ یقیناً خوب جاننے والا باخبر ہے. تم نہ بتاؤ اللہ کو ہم برتر ہو گئے ہیں، اللہ کو نہیں پتا تھا، قرآن سے مسنگ ہوگی تھوڑی سی.
یہ والا معیار اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہم برتر ہو گئے. اللہ سے مسنگ نہیں ہوتی, ہم سے خرابی ہوتی. اللہ یقیناً خوب جاننے والا اور باخبر ہے. اعراب کہتے ہیں, آیت نمبر 14, اعراب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. یہ ایک قبیلہ تھا بنو اسد, اس کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ان پر قحط سالی آ گئی. انہوں نے سوچا کہ قحط سالی ہے, حالات مالی خراب ہو گئے, کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ جا کے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور پھر یہ مسلمانوں والے مال غنیمت اور ہمیں تحفے شوفے مل جائیں گے تو ہمارا ضروریات پوری ہو جائیں. تو رسول اللہ سے آ کر کہتے ہیں آمنا, ہم ایمان لے آئے. اے رسول کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے, بلکہ یوں کہو تم اسلام لائے ہو. اب یاد رکھیے, حقیقی اسلام وہی ہے جو حقیقی ایمان ہے, لیکن یہاں پر ایک دوسرے کے مد مقابل لفظ آئے ہیں اس آیت میں. یعنی ایمان اور ہے, اسلام اور ہے. کیا مطلب؟ اسلام کا جو معنی ہے وہ ہے ظاہری طور پر جھک جانا, ظاہری طور پر قبول کر لینا, اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ. اور وہ جو دلوں کے حال جانتا ہے, اس نے اپنے نبی سے کہا کہ ان سے کہو تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو. اپنے آپ کو زیادہ سمارٹ مت سمجھو, بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور اگر تم, اور دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا. اپنے آپ کو ٹھیک کرو, چکر نہیں دو. اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تم اوپر سے آگے کہہ رہے ہو کہ ہم تو, وہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا. یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت کی طرف آؤ, چالاکیاں نہ دکھاؤ کہ ہم ایمان لے آئیں. اور آیت نمبر 15 میں پھر حقیقی ایمان والے, توجہ فرمائیے گا, اللہ تعالیٰ میں توفیق دے یہ بننے کی. یہ مومن ہے. مومن وہ نہیں ہوتا سارے خرابیاں بھی کرتا رہے اور پھر بھی وہ مومن ہی باقی رہے. یہ مومن نہیں ہوتا. یہ ہمارا میڈ ان چائنا مومن ہے, قرآن والا مومن یہ نہیں ہے. وہ کوئی گیا تھا بکرا خریدنے, تو بکرے دو ایک جیسے کھڑے تھے ظاہری طور پہ. اس نے ایک ہی قیمت پوچھی, اس نے کہا یہ 20,000 کا. اس نے دوسرے کی پوچھی, اس نے کہا یہ 5,000 کا. اس نے کہا بکرے ایک جیسے, یہ 20,000 کا ہے, یہ 5,000 کا. اس نے کہا یہ چائنیز ہے, اس کی گارنٹی نہیں ہے, گھر جا کے بھونکنا شروع کر دیں, کتا بن جائے. ٹھیک ہے نا, اس کی گارنٹی نہیں ہے. میڈ ان چائنا نہیں ہے, میڈ ان قرآن جو مومن ہے وہ مومن. فرمایا یہ ایک وہ مومن ہے جس کو صرف دین سے دنیا چاہیے, دین سے صرف دنیا چاہیے, دین کے لیے کچھ نہیں کرتا. یہ والے وہ مومن ہیں کہ جو دین کے لیے کرتے ہیں. توجہ فرمائیں, انما, صرف مومن تو صرف وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں پھر شک نہ کریں. اور پھر میں نے کہا کہ شک پیدا ہونا یہ بس میں نہیں ہوتا, لیکن شک پر عمل کرنا, شک کی وجہ سے چھوڑ دینا ذمہ داریاں, شک کی وجہ سے رسول اللہ پکاریں نہ جانا ان کے ساتھ, آج بھی جو دین ذمہ داریاں دیتا ہے نہ کرنا, اور پھر شیطان آ جاتا, پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں, قیامت ہے بھی نہیں, تم اب ظاہری طور پہ بنے رہو, اپنا کام فٹ رکھو. مومن تو صرف وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں پھر شک نہ کریں, اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں. یعنی اپنے مال بھی لگائیں. خدا, جہاد کا عام معنی یاد رکھیے گا, عام طور پر صرف تلوار کے ساتھ مثلا لڑنے, جنگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, زیادہ تر استعمال ہوا اس میں, لیکن جہاد کا معنی عام ہے. زمانہ امن میں بھی جہاد ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے کہ مرحبا اس قوم پر جو جہاد اصغر سے فارغ ہو گئے, جہاد اکبر پہ جا رہے ہیں. لوگوں نے سمجھا کوئی بڑی جنگ آ گئی اس سے بھی. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, میدان جنگ میں شیطان کا وار تم پہ اثر نہیں کر سکتا جلدی, لیکن جب تم اپنے گھروں کو جا رہے ہو امن و امان روٹین لائف میں, وہاں شیطان سخت حملے کرتا ہے. وہاں پر شیطان کی بات نہ ماننا یہ جہاد اکبر ہے, یہ مشکل ہوتا ہے. تو وہ جہاد کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خدا کی اطاعت کرنا, خدا کے دین کے لیے اپنی جان, اپنی مال سے جہاد کرنا. یہ قرآن نے حقیقی مومنوں کی نشانی بتائی.
اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، یہی لوگ سچے ہیں، یہ سچے۔ ہر دعوی ایمان کرنے والا قرآن کی نگاہ میں سچا نہیں، اپنے مفادات کے لیے اپنے آپ کو مومن کہنے والا سچا نہیں۔ اور آیت نمبر 16 سنیے، اے رسول ان سے کہیے تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے بارے میں تعلیم دینا چاہتے ہو، اللہ کو سکھاتے ہو کہ تم دیندار ہو، اللہ کو نہ سکھاؤ، اللہ کو پتہ ہے۔ اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنی دینداری بتانا چاہتے ہو، سکھانا چاہتے ہو، جبکہ اللہ تو آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا علم رکھتا ہے؟ تم اسے بتا رہے ہو کہ تم اوپر سے کہ تم دیندار بن گئے ہو، تم نے ایمان قبول کر لیا، اور اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 17، یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایک اور مرض، جو حقیقی مومن ہوتا ہے وہ اللہ کا احسان سمجھتا ہے، سجدہ شکر کرتا ہے، خدایا تو نے مجھے ہدایت دے دی، تو نے میرا سینہ اپنے دین کے لیے کھول دیا۔ اور جو منافق ٹائپ کا ہوتا ہے وہ رسول اللہ کو مثلا اگر فرض کرے آ کر مجبوراً کچھ دے رہا ہے، احسان جتلائے گا، ہم نے اگر اسلام نہ قبول کیا ہوتا تو آج پتہ نہیں کیا حالت ہوتی۔ وہ والے مسلمان، اگر ہم نہ چندہ دیتے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دین کے لیے کام کر کے جتلانا احسان۔ اسلام قبول کر کے کچھ لوگوں نے اپنا احسان، یہ انہی کی بات ہو رہی ہے جو آئے تھے، اتنے لوگ آپ کے خلاف ہیں، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی ہم آپ پہ بڑا احسان کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے آپ کی کوئی پتہ نہیں کیا مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اگر تم سچے ہو، کہ تم سچے نہیں ہو، اگر سچے ہوتے تم تو کیا ہوتا؟ اگر تم سچے ہو تو پھر تو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کر دی۔ جس کے اندر ایمان اترے اسے پتہ ہوتا ہے کتنی بڑی دولت مجھے ملی ہے، کہ جب لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، خدا نے مجھے توفیق دے دی ہے اللہ کی بات سننے کی اور اس کو ماننے کی، وہ اللہ کے آگے سجدہ شکر میں پڑا رہتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، نہ کہ کہتا ہے کہ میں نے بھی اسلام پر احسان کر دیا۔ کچھ لوگوں کو یقین کریں شوق ہوتا ہے، اگر وہ دیں نا چندہ دیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ذکر آئے، لوگوں میں اناؤنسمنٹ ہو، فلان صاحب نے اتنا مال دیا ہے، تسکین ہوتی ہے ان کو۔ یہ اسی قسم کے جتلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے، ریاکاری۔ لہذا اسلام نے کہا بعض جگہ چھپا کے دینے کی ہیں، بعض جگہ ظاہر کر کے دینے کی۔ ظاہر کر کے دینے کی کون سی جگہ ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے، مثلا مثال کے طور پہ مجھے کہتا ہے میری بیٹی کی شادی ہے، میری ہیلپ کریں، میرے پاس پورے پیسے نہیں ہیں اس کی ہیلپ کے، تھوڑے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے میرے جو یار دوست ہیں اگر ان کے درمیان بیٹھ کے بات کروں گے، یار میں اس کو 10,000 روپیہ دے رہا ہوں یا میں 50,000 دے رہا ہوں، تو یہ بھی میری وجہ سے آ جائیں گے وہاں پر، اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس ضرورت مند کی ساری ضرورت پوری ہو جائے، پھر وہاں پہ اعلانیہ خرچ کرو، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ آ جائیں تمہاری وجہ سے اور ترغیب پر۔ لیکن جہاں پر یہ مصلحت نہیں ہے وہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ چھپا کے دو، چونکہ چھپا کر دینا، جب تم اللہ کے لیے دے رہے ہو تو صرف اللہ کی خوشی، وہ تو جانتا ہے، باقیوں کو دکھانے کی کیا ضرورت؟ ہاں باقیوں کو وہاں دکھاؤ کہ جہاں پر یہ خلوص اسے کہتے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اور آیت نمبر 18 کے جو سورہ حجرات کی آخری آیت ہے، یقیناً اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو، غیب کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ خوب یعنی کوئی چیز اس کی نگاہ سے بچتی نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔